السلام علیکم، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ جسموں میں خون کی کمی یا انیمیا در حقیقت جسم میں خون کے سرخ خلیات کی کمی کو کہا جاتا ہے جو آکسیجن کی فراہمی کا کام کرتے ہیں۔ یہ مرض کچھ افراد کو پیدائشی طور پر ہوتا ہے جسے تھیلیسیمیا بھی کہا جاتا ہے، مگر بیشتر افراد ہوتے ہیں جو آئرن یا وٹامن بی کی کمی کے باعث اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت یہ خون کے امراض میں سب سے امازہ ہے جو ہر سال لاکھوں پاکستانیوں کو متاثر کرتا ہے۔ اگر کسی شخص میں خون کی کمی ہو اسے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کی قسم کا تعین کر کے علاج کر سکے۔ انیمیا کی تمام علامات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ خون کی کمی کی لگ بھگ 400 مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے غذا میں سبز پتوں والی سبزیوں کو کم استعمال کا، سرطان یا بون نیرو کے مسائل وغیرہ شامل ہیں۔ معمولی ہو سکتا ہے کہ کسی سنگین عارضے کی ابتدائی علامات میں سے ایک ہو جو خون کی خلیات بننے کے عمل پر اثرات مرتب کر رہا ہو، یعنی خون کی کمی کی علامات پر قابو پانا ممکن ہے مگر انہیں نظر انداز کبھی مت کریں۔ تاہم خون کی کمی یا انیمیا کے مرض کی چند علامات آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ بر وقت اس کا سدباب کر سکیں۔ انیمیا کی چند علامات یہ ہیں۔ نمبر 1، جلد پر زردی طاری ہونا۔ جلد کی رنگت زرد یا پیلی ہو جانے کی وجہ سے خون کے سرخ خلیات کی کمی اور ان خلیات میں ہیموگلوبن کی کمی ہوتی ہے اور خون کی خلیات کا رخ جسم جلد کی بجائے اہم اعضاء کی جانب منتقل کر دیتا ہے۔ چونکہ خون کی سرخ خلیات کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو جلد پر زردی نمایاں ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، بالوں اور جلد کی خشکی۔ جسم میں آکسیجن کی منتقلی خون میں موجود پروٹین ہیموگلوبن کی مدد سے ہوتی ہے اور جب ہیموگلوبن کی سطح میں کمی آ جائے تو آکسیجن ضرورت کے مطابق پورے جسم کو نہیں مل پاتی۔ آکسیجن کی مقدار محدود ہو جائے تو جسم اس کی تقسیم کے لیے اہم افعال سر انجام دینے والے اعضاء اور ٹیشوز کو ترجیح دیتا ہے، جس کے بعد جلد اور بالوں کا نمبر آتا ہے۔ جب جلد اور بالوں کو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو وہ خشک اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ خون کی شدید کمی کی صورت میں بال تیزی سے گرنے بھی لگتے ہیں۔ زبان کی سوجن اور پیلا پن، زبان کی رنگت میں یا ساخت میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ زبان سوجنا بھی انیمیا کی علامات میں شامل ہے۔ اس عارضے کو زبان کا ورم بھی کہا جاتا ہے۔ آئرن جسموں میں خون کے سرخ خلیات بننے میں مدد دیتا ہے اور جب سرخ خلیات کی کمی ہوتی ہے تو زبان کے ٹیشوز کو مناسب مقدار میں آکسیجن نہیں مل پاتی، جس کے نتیجے میں زبان پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ذہنی بے چینی اور تشویش اور دماغ کی بہترین کارکردگی کے لیے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئرن کی کمی کی صورت میں جسم کو نیورو ٹرانسمیٹر سگنلز اور دماغی توانائی میٹابولزم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اعصابی نظام میں سست روی آئرن کی کمی کا نتیجہ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ذہنی بے چینی اور تشویش جیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اس طرح چڑچڑے پن اور ڈپریشن کا خطرہ بھی بڑھتا ہے۔ نمبر 5، سانس لینے میں مشکل یا سر چکرانا۔ جسموں میں آئرن یا وٹامن B12 کی کمی کے نتیجے میں جسم اور ہیموگلوبن کی مقررہ مقدار بنانے میں ناکام رہتا ہے، جو کہ خون کے سرخ خلیات کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہیموگلوبن میں آئرن کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسی وجہ سے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے، جو آکسیجن کو دوران خون کے ذریعے جسم میں پہنچاتے ہیں۔ جب جسم کو مناسب مقدار میں آکسیجن نہیں ملتی تو اس کے نتیجے میں سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، جبکہ اکثر سر چکرانے لگتا ہے یا ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 6، خون کی کمی سے تھکاوٹ کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کی وجہ جسموں میں آکسیجن میں کمی ہے۔ آپ کا نظام تنفس چاہے کتنا ہی صحت مند کیوں نہ ہو، انیمیا کے شکار افراد کے ٹیشوز کو مناسب مقدار میں آکسیجن نہیں ملتی، جس کے نتیجے میں سر درد، سر چکرانا، سانس گھٹنے اور تھکاوٹ جیسی علامات سامنے آتی ہیں۔ خون کی شدید کمی کے نتیجے میں لوگوں کو ان علامات سے کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، مگر معمولی کمی میں بھی یہ علامات بہت زیادہ نمایاں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اکثر اس مرض کی تشخیص نہیں ہو پاتی۔ تحقیق کے مطابق اس تھکاوٹ کی علامات کا اظہار لوگوں میں مختلف انداز میں ہوتا ہے۔ کچھ کو زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے اور اس کی وجہ بھی وہی عمل ہے جو سانس کی تنگی اور سر چکرانے کا باعث بنتا ہے، یعنی آئرن یا وٹامن B12 کی کمی۔ نمبر 7، سینے میں درد،
جب جسموں میں صحت مند سرخ خلیات کی کمی ہو تو دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تاکہ جسم کو خون کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے۔ اس کے نتیجے میں دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور سینے میں درد ہونے لگتا ہے۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں جسے نظر انداز کیا جائے، خاص طور پر اگر آپ کو دل کے دیگر مسائل کا سامنا ہو۔ ایک ریسرچ کے مطابق خون کی کمی کے نتیجے میں دل کے امراض کے باعث موت کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 8، گوشت کو ناپسند کرنا۔ جسم کے لیے آئرن کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ گوشت ہے، یعنی گائے، چکن یا مچھلی وغیرہ۔ اگر کوئی گوشت کھانا پسند نہیں کرتا تو ان میں آئرن کی کمی کے نتیجے میں اینیمیا کا خطرہ بھی بڑھتا ہے۔ تاہم گوشت نہ کھانے پر بھی اس خطرے سے بچنا ممکن ہے، جس کے لیے ڈاکٹر کے مشورے سے غذائی سپلیمنٹ، خشک میوہ جات اور سبز پتوں والی سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 9، سبز سبزیوں کا استعمال۔ ایک تحقیق کے مطابق اگرچہ سبزیوں سے جسم کو آئرن کی مناسب مقدار مل جاتی ہے، مگر یہ غذا وٹامن B12 کی فراہمی میں ناکام رہتی ہے، جس کے نتیجے میں جسم میں اس وٹامن کی کمی ہونے لگتی ہے، جو کہ اینیمیا کے مرض کا باعث بن جاتی ہے۔ نمبر 10، عجیب چیزوں کی لت۔ خون کی کمی کی سب سے غیر معمولی علامات آئس کیوب، کھانے کے سوڈے، پینسل یا خشک پینٹ کو کھانے کی شکل میں نظر آتی ہے۔ طبی ماہرین ابھی تک یہ جاننے سے قاصر ہیں کہ مریضوں میں یہ عجیب و غریب چیزیں چبانے کی خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے، مگر ان کے بقول یہ اینیمیا کی بہت عام عادت ہے۔ نمبر 11، حاملہ ہونا یا کسی وجہ سے خون کا اخراج ہو سکتا ہے کہ آپ مناسب مقدار میں آئرن جسم کا حصہ بنا رہے ہوں، مگر مختلف وجوہات کی بنا پر خون کے اخراج کا باعث ہو سکتا ہے کہ اینیمیا کا شکار ہو چکے ہوں۔ حاملہ خواتین میں خون کی کمی کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اینیمیا دنیا بھر میں 40% حاملہ خواتین کو لاحق ہونے والا عارضہ ہے۔ حاملہ خواتین کا جسم قدرتی طور پر 20 سے 30% زیادہ خون بچے کو آکسیجن کی سپلائی کے لیے بناتا ہے، مگر اکثر یہ ماں کے جسم میں صحت مند خون کے سرخ خلیات اور ہیموگلوبن کی سطح مستحکم رکھنے کے لیے کافی ثابت نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر حاملہ خواتین کو آئرن سپلیمنٹ کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ بچے پیدائشی نقص سے بچ سکیں اور زچگی کے دوران پیچیدگیاں سامنے نہ آئیں۔ نمبر 12، ہر وقت ہاتھ ٹھنڈے رہنا۔ اگر آپ کے ہاتھ اور پیر ہر وقت ٹھنڈے رہتے ہیں تو یہ آئرن کی کمی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ خون کے سرخ خلیات کو خون میں آکسیجن کے لیے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی کمی سے دوران خون متاثر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم کو معمول سے زیادہ ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون میں آنے والی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور یہ احساس گرمیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ بدتدریج اس وجہ سے متاثرہ فرد اینیمیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 13، سر درد۔ جسموں میں آئرن کی کمی ہو تو وہ دیگر ٹشوز کے مقابلے میں دماغ کو ترجیح دینے کی کوشش کرتا ہے، مگر ایسا ہونے پر بھی آکسیجن کی مقدار مثالی نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں دماغی شریانیں سوجن کا شکار ہو جاتی ہیں اور سر درد کی شکایت ہر وقت رہنے لگتی ہیں۔ نمبر 14، دھڑکن بے ترتیب ہونا۔ اگر جسموں میں خون کی کمی ہو تو آکسیجن کی فراہمی کے لیے دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے۔ اگر اکثر ایسا تجربہ ہو تو آپ کو ڈاکٹر سے معائنہ کرا لینا چاہیے، کیونکہ طویل عرصے تک ایسا رہنا امراض قلب کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 15، عام بلڈ ٹیسٹ سے تشخیص ممکن ہے۔ اگرچہ علامات سے اس کی شناخت مشکل ہو سکتی ہے، مگر اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر خون کا نمونہ لے کر مکمل تجزیہ کرتا ہے، جس میں خون کے سرخ خلیات اور خون میں ہیموگلوبن کی مقدار کو دیکھا جاتا ہے۔ ان دونوں کے تناسب سے تعین کیا جاتا ہے کہ یہ فرد صحت مند ہے یا خون کی کمی کا شکار۔ ماہرین کے مطابق بالغ مردوں کے خون میں اوسطاً 40 سے 52% خون کے سرخ خلیات ہوتے ہیں، باقی مقدار پلازما کی ہے۔ اسی طرح بالغ خواتین میں یہ اوسط 35 سے 47% تک ہوتی ہے۔ اس کی کمی ترقی پذیر ممالک میں زیادہ اہم ہے۔ دنیا بھر کی 25% آبادی، لگ بھگ 2 ارب افراد اینیمیا سے متاثر ہیں، جن میں سے 50% کیسز آئرن کی کمی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ مرض ترقی پذیر ممالک میں زیادہ عام ہیں۔
جہاں خوراک کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ دنیا بھر میں انیمیا کے کیسز کی اکثریت معتدل یا معمولی خون کی کمی پر مشتمل ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ خطرناک ثابت نہ ہو اگر اس کے پیچھے کوئی اور مرض نہ چھپا ہوا ہو۔ انیمیا کا ایک حیران کن فائدہ بھی جان لیں۔ جسموں میں آئرن کی کم مقدار غیر متوقع اثر پیدا کرتی ہے، یعنی انفیکشن کے لیے پھیلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر بیکٹیریا مضبوطی اور پھیلنے کے لیے آئرن پر انحصار کرتے ہیں اور جب جسموں میں آئرن کی کمی ہو تو امکان ہوتا ہے کہ یہ بیکٹیریا کسی خطرناک انفیکشن کی شکل میں بدلنے سے پہلے طبی تحقیق رپورٹس کے مطابق آئرن کی کمی کا شکار افراد میں ملیریا، طبی اور سانس کے مخصوص امراض کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ آئرن کی کمی HIV کے مریضوں کے بچنے کا امکان بھی بڑھا سکتی ہے، جبکہ کینسر کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ بیکٹیریا کی سطح سرطان زدہ خلیات کو بھی پھیلنے کے لیے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ انیمیا کا علاج خون کی کمی کے علاج کا تعین اس عارضے کی وجہ پر ہوتا ہے۔ آئرن کی کمی کے شکار افراد کے لیے آئرن سپلیمنٹس کے ساتھ ساتھ آئرن سے بھرپور غذائیں جیسے گوشت اور اوپر کافی غذائیں بیان ہو چکی ہیں، وہ غذائیں اس میں شامل کر لیں۔ وٹامن B12 کی کمی کا علاج فولک ایسڈ روزانہ کھانے سے ہوتا ہے۔ اگر جسم میں خون کے سرخ خلیات اور ہیموگلوبن کاؤنٹ خطرناک حد تک کم ہو جائیں تو پھر خون کی منتقلی بون میرو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ عام حالات میں کشمش، انگور، آلو بخارا وغیرہ کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ انیمیا کا خطرہ پیدا ہی نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔